اسماعیل خان جو کہ پاکستان کے پروونس KPK کا حصہ ہے، جی ہاں، جسے DI خان بھی کہا جاتا ہے. DI خان میں جی لیفٹیننٹ کرنل خالد خان ایک صاحب ہیں جو کہ فوج سے ظاہر ہے ان کا تعلق، اور ان کو اور ان کے بھائیوں کو کڈنیپ کر لیا گیا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ آئے دن ہم یہ خبر سنتے ہیں جی آج افغان طالبان نے اٹیک کیا ہے، پاکستان کی فورسز کی پوسٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے. آج ان کی فوج گندی ہے، ان کی فوج جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی ہمارے پاکستانی ٹھیک نہیں ہو سکتے. جی ہاں، یہ تقریباً 7 لوگ ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا. یہ مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس میں 3 FC سولجرز بھی ہیں. اور وہ کہاں پہ جا کے ہم ٹھہرتے ہیں، ہم کس جگہ سے ہم جا کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب والا کہاں آزاد ہے کس نے کہا آزاد ہے؟ ایک بہت بڑا پرابلم، ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی آرمی کے سامنے اس وقت کہ ہم کس قسم کی نیچر ہے، کس قسم کی قوم ہے، اور ہمارا کیا یہ فیوچر کیا ہوگا جب ہم خود اپنے کسی فورم پہ جا کے کہہ رہے ہیں we're the beggars. دوستو آپ سب کو پتہ ہوگا پاکستان اور افغانستان دونوں دیشوں میں یدھ ہو رہا ہے. ایک خبر آئی ہے کہ پاکستانیوں سے پاکستان کے 7 آرمی سولجر جن میں بڑے بڑے افسر اور سولجر کو کڈنیپ کر کے رکھا ہے. پاکستان کی طرف سے دیکھے تو افغانستان نے پاکستان آرمی کو بہت بڑا چیلنج کروا دیا. جی ہاں، یہ تقریباً 7 لوگ ہیں جن کو کڈنیپ کیا گیا. اس میں 3 FC سولجرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب خالد خان صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی ہاں، یہ وہاں پر ایک جنازے میں شرکت کے لیے موجود تھے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جگہوں پہ، یعنی کہ اس طرح کی جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہوں، تو ایسا بھی ہم نے پاکستان میں کئی بار دیکھا ہے پولیٹیشنز کے لیے خاص طور پہ، کہ ان کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہیں اس میں اپنی جانیں کھو چکے ہیں، اور لیکن وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی فوج کے آدمی کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے، اور یہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب جو ہیں ان کو اور ان کے ساتھ مطلب ان کے سمیت 7 لوگ اور ہیں جن کو کہ اس طرح سے کڈنیپ کر کے لے جایا گیا ہے. اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اب بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. ایک طرف تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں، کوئی خاندانی دشمنی ہے یا کچھ فوج کے خلاف کچھ ہو رہا ہے. ابھی تک اس بارے میں کچھ کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ چاہے وہ DI خان ہو، KPK یا بلوچستان یا کئی دوسرے علاقے پاکستان کے، یہاں پر ذاتی دشمنیاں جو پرسنل ایک چل رہی ہوتی ہیں لوگوں کی خاندانی، اس کی وجہ سے بھی کئی بار اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی فوج کے آدمی کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے FC سولجرز کو جو ہے اس طرح سے کڈنیپ کیا گیا ہو. کئی لوگوں کا اشارہ جو ہے وہ TTP کی طرف بھی ہے. ویسے تو TTP وہی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ لا کر KPK میں بسا دیں، اور وہ ایسا نہیں کر سکے. کئی بار افغانستان کے طالبان سے جن کی گورنمنٹ ہے ان سے کہا گیا کہ جی آپ TTP کو کنٹرول کریں. کبھی وہ کہتے ہیں ہم کنٹرول کریں گے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی TTP جانے اور پاکستان جانے. یہ بات بھی کئی بار ہوئی. آپریشنز کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، آپریشنز ابھی تک سٹارٹ نہیں کیے گئے، مگر کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فنڈز بھی دے دیے گئے ہیں فوج کو. تقریباً 60 بلین روپیز کا فنڈ جو ہے وہ اپروو ہوا ہے، جس میں سے 20 بلین ان کو مل چکے ہیں. کیا یہ آپریشن رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ پاکستان کو مزید جو آلریڈی پریشانی میں اور ایک طریقے سے ڈیمیجز پاکستان کو آلریڈی ہو چکے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ مزید ڈیمیجز دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن بہرحال لوگ جو ہیں اس بات پہ ایک طرف تو حیران ہیں، اور دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسیز اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے قابل بھی نہیں رہے، اور وہ بھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھارت نے یا کسی اور کنٹری نے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا ہو اور وہاں سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، یا کسی اور کنٹری کی طرف سے اس قسم کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے یہاں سے فوجی جو ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہو یا ان کی جانیں جاتی ہوئی دکھائی دیں. بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی اندر لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایسا لگتا ہے کہ فوج مخالف ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی ہیں کہ آرمی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے رہی ہے. آرمی جو ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہے، اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جا کر
ये चीज भी ये चीज भी फौज के खिलाफ जा रही है और अब लोगों को बहुत हद तक काफी चीजें समझ में आना शुरू हो गई। अब चाहे आप उसमें सोशल मीडिया का हाथ कह लीजिए, जहां पर जाकर चाहे इन्होंने फायरवॉल लगाया हो, चाहे इन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगाया हो, लेकिन लोग किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया देख लेते हैं और वहां पर बात भी सुन लेते हैं, बात लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो इस वजह से लोगों में एक अवेयरनेस भी आई है कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की आर्मी के सामने इस वक्त, कि वो अपने काम को जैसे हमेशा से पिछले 77 ईयर से करते आए हैं, मुल्क को चलाते आए हैं, मुल्क को कंट्रोल करते आए हैं, वो करने में नाकाम दिखाई देते हैं, या उनको कह लीजिए कि मुश्किल लग रहा है ये सब काम करना। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा वाकया है DI खान का, जिसको कि लोगों का कहना ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आर्मी ऑफिसर जो है उसको किडनैप कर लिया गया हो। अभी तक बाकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, सिवाय इसके कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का नाम सामने आया है, खालिद खान। इसके साथ ये बताया गया है कि 3 लोग मजीद हैं जो कि FC के सोल्जर्स हैं, उनको भी किडनैप किया। टोटल 7 लोगों को किडनैप करके ले जाया गया है। अब एक ऐसी जगह जहां पे किसी भी जगह जब लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे किसी की डेथ हुई हो, तो डेफिनेटली वहां पे बड़ा रश होता है, बड़ा क्राउड होता है, लोग जाकर अफसोस कर रहे होते हैं उन लोगों से जो लोग के जाहिर है कि जिनके फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हुई होती है। ऐसी जगह से, इतनी क्राउडेड जगह से किसी लोगों को इस तरह से किडनैप कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है, एक अपने आप में एक बड़ा अजीब सा वाकया है जो पाकिस्तान में हुआ है। और यकीनन इससे लोग ये सोच रहे हैं